سبحان اللہ لا الہ الا اللہ واللہ اکبر سبحان اللہ والحمد للہ ولا الہ الا اللہ واللہ اکبر سبحان اللہ والحمد للہ ولا الہ الا اللہ واللہ اکبر نحمده ونصلي على رسوله الكريم أما بعد قال الله تعالى في القرآن المجيد أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما اللهم صل على سيدنا مولانا محمد معدن الجود والكرم اللهم صل على سيدنا مولانا محمد وآله والبر اللهم صل على سيدنا مولانا محمد وآله وصحبه وبارك وسلم اما بعد قرآن حکیم میں بہت سے مقامات پر اللہ سبحانہ تعالیٰ نے ایمان والوں کو ایک لفظ سے خطاب فرمایا ہے یا ایھا الذین آمنوا اتقوا اللہ تقوی کئی مقامات پہ اللہ تعالیٰ نے اس کو بیان فرمایا اور جہاں تقوی کا لفظ آیا ہے ایمان والوں کے ساتھ وہاں اللہ سبحانہ تعالیٰ کو نصیحت بھی فرماتے ہیں انسان کو تقوی اس کا جو ترجمہ کیا ہے اردو میں عام طور پر ڈر خوف عربی کا لفظ ہے تقوی اور اس کو اردو میں ٹرانسلیٹ کیا گیا ہے لفظ سے دراصل زبان کا یہ تعلق ہے کہ جس زبان میں جو لفظ ہوتا ہے ضروری نہیں کہ جب اس کا ترجمہ کیا جائے جب اس کو بیان کیا جائے تو اس کو سارا مفہوم طرح ہے سارا اس کا ایک اصل رنگ ہے لفظ کا چاشنی جو ہے وہ پوری طرح ہے اس میں کیونکہ بہرحال کا ترجمہ ہے یہ تو خیر عربی ہے عام زبانوں کا معاملہ یہ ہے کہ آپ ایک زبان سے دوسری زبان میں لفظ تلاش کریں تو بڑا مشکل ہو جاتا ہے ملنا اس کا ترجمہ کر بھی دیں تو وہ مفہوم پورا اترتا نہیں اس کے مطلب میں ایکسپلین کرنا پڑتا ہے اس بات کو تفسیر چاہیے اس کے لیے بہت سے لفظ ایسے ہیں مثال کا پا بھی دیں گے گجراتی بھی لفظ بہت سے ایسے عام لفظ جب بھی بولتے ہیں کھانے نی کا جو لفظ آتا ہے نا آخر میں اس کو ترجمہ نہیں ہوتا ایک ریدھم سا ہوتا ہے اس کا جو کمپلیٹ کرتا ہے اس لفظ کو اس ترجمے پنجابی کے اندر ایک لفظ نالا پانی یہ ایک ایسا عجیب لفظ ہے پنجابی زبان میں لوگ جانتے ہیں کہ اردو میں تو اس کا ترجمہ نہیں دیکھ سکا کہیں بھی اس پہ کافی بحثی ہوئی کہ میں خود اہل زبان ہوں ہمارے یہاں جو ایک تو خیر لفظ نالے کا لفظ ہی نہیں ہوتا اردو میں کمر بند کہتے ہیں اس کو تو اب کمر بند ڈالتے ہیں نا شلوار وغیرہ میں پجامے میں ڈالتے ہیں اب وہ ہمیں وہ چیز چاہیے ڈالنے کے لیے اس کو ہم کیا کہیں گے اردو میں
یہ کہیں کمر میں ڈالنے کے لیے کوئی چیز دیں یا کمر میں ڈالنے کی کچھ ایک لفظ نہیں ہے، لیکن پنجابی میں کیا ہے؟ نالا پانی. یہ اتنا مفہوم ہے اس کا. آپ یہ دیکھیں کہ آپ زور لگا رہے ہیں، بڑی لغت دیکھ لیں، اردو میں اس کا ترجمہ آپ کو ملے گا نہیں. نالا پانی رہے گا. اس کا جو ترنم ہے نالا پانی وہ پورا نہیں کر سکتا. تو بہر یہ زبانوں کے انداز ہیں اپنے اپنے کہ آپ ترجمہ تو کر دیں اس کا. تو یہ تقوی کا جو لفظ ہے، یہ عربی کا لفظ، عربی اتنی فرصت والی زبان ہے، تو آپ جانتے ہیں کہ اس سے زیادہ فصاحت والی، بلاغت والی، مطلب رکھنے والی زبان تو کوئی ہے ہی نہیں. اتنی بڑی زبان ہے، تو اللہ پاک نے اپنے حبیب کی زبان دی عربی، اور مرنے کے بعد بھی یہی زبان ہوگی. قرآن کی زبان بھی آخری کتاب کے اللہ نے عربی دی ہے. صلاحیتوں کے مالک ہے، بلاغت کے مالک ہے، اور اس زبان کے اندر شعرا گزرے ہیں، اور لکھنے والے، نثر لکھنے والے. اور جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم تشریف لائے تو مشہور تھے عرب کے اندر. اس کے سخاں بیٹھ کے جب ذکر اپنا باتیں شروع کرتے تھے رات کے، تو پوری راتیں گزر جاتی تھیں ان کی. اور لفاظی ہے اس میں، یہ تو بڑا مان تھا ان کو اپنی زبان پر، کیونکہ عربی ان کی زبان تھی. اور اللہ پاک نے قرآن کا سب سے بڑا معجزہ یہی ہوا، جب قرآن اترا تو پوری زبانوں کو ٹھنڈا کر دیا. اس اتنی جمع اللہ تعالیٰ کی گفتگو ہوتی تھی قرآن کے اندر، مطلب کو سمندر سے پہنچ ہی نہیں سکتا تھا آدمی وہاں تک. ایک ہی بس آیت کی اللہ تعالیٰ کے اس کے مقابلے میں اتار کے دکھا دیں آپ، جتنے بھی عربی دان آپ کے ہلین سے رہتے. بڑے عجیب فکرے بنائے انہوں نے جو ہنسی والے تھے کافی اس کے مقابلے میں. تو یہ قرآن اترا تو عربی میں ہے. اب ہم نے اس کو ترجمہ تو کی ہے، عموماً جو ہوتا ہے اس کا ترجمہ ہمارے یہاں مطلب اردو میں ہے زیادہ ترجمے سے، اور زبانوں میں بھی ہیں جو شکر ہے، لیکن زیادہ جو ہے اردو میں. تو ظاہر ہے وہ ایک لفظ کا پورا معنی تو اس میں نہیں آ سکتے، لیکن یہ ہے کہ اس کو ہمارے علماء کرام نے اس میں محنت کی ہے الحمدللہ، وہاں تک کہ حد تک پہنچ جاتا ہے. تو لفظ ہے تقوی. آج پہ ہم گفتگو کر رہے ہیں. تقوی کا جو لفظ ہے ڈر، خوف. جہاں یہ ترجمہ دیکھیں گے نا، آج ہمارے ذہن میں یہی بات ہے. تو مفتی تقی صاحب ایک بہت بڑے عالم ہیں، مفسر ہیں، محدث ہیں، نثر نگار ہیں، مصنف ہیں، مفکر ہیں، فقیہ ہیں، استاد ہیں، اور صوفی ہیں. اور ہر میری ناقص رائے میں یہ ہے کہ اس دور میں اتنی خوبیوں کا مالک بہت کم ہے کہ جو مسجد سے لے کے کورٹ کے چیف جسٹس تک بناؤ، ہائی جسٹس کورٹ کا بناؤ، اور فقر فاقہ کے حساب سے ایسا شخص، تواضع کے حساب سے میں نہیں سمجھتا کہ اس علمی دنیا میں اتنا تواضع رکھنے والا آج کے دور میں موجود ہو. وجہ اس کی یہ ہے کہ دو جگہ سے ان کو معرفت ملی. ایک تو اپنے باپ سے جو ازل خلیفہ تھے حقیقت امت کے، اور پھر انہوں نے آگے تربیت کے لیے بھیجا، جو وہ بھی غزیم الحمدللہ انسان تھے زمانے کے، حضرت عارف باللہ جو تھے، اور ڈاکٹر عبدالحی عارفی رحمۃ اللہ علیہ. تو آج بھی ان کے گفتگو کے اندر تصنیف میں وہ ان کے حوالے کے بغیر بات نہیں کرتے. سبحان اللہ. یعنی اب وہ تو عالم نہیں تھے، لیکن آج بھی اپنی کتابوں میں اور مقام اعلیٰ اعلیٰ جگہ پر جب گفتگو ہوتی ہے کسی چیز کی بھی علم کی، تو حوالہ کس کا دیتے ہیں؟ اپنے شیخ کا دیتے ہیں. کہ ہم جب بیٹھتے تھے ہمیں یہ نصیحت کی، ہمیں یہاں سے پتہ چلا، ہمیں وہاں سے پتہ چلا. اور یہ دیکھنے کے لیے کہ اللہ والوں کی صحبت میں بیٹھ کے علم میں کیا نکھار آتا ہے اور علم کس درجے پہ پہنچتا ہے، دیکھنا ہوگا. ان دونوں بھائیوں کو دیکھ لیں آپ، دونوں کو دیکھ لیں. لاجواب الحمدللہ، تواضع انتہا درجے کی تواضع اور بلند انسان. تو ان کے حوالے سے گفتگو کرتا ہوں اس میں تقوی کے لحاظ سے. تو انہوں نے ایک بات فرمائی اس میں، ان کی سٹیج پہ لے جا کر میں آپ کو بات. تو یہ کہتے ہیں یہ تقوی جو ہے عام طور پہ تو بولا جاتا ہے کہ بھئی یہ خوف اور ڈر کے حساب سے، لیکن مزہ نہیں آتا اس کا، مناسب ترجمہ نہیں ہوا اس کا. ٹھیک ہے ترجمہ تو ہے جہاں تک، لیکن مفہوم تک بات پہنچ نہیں رہی. پھر خود کہتے ہیں کہ میں یہ سمجھتا ہوں، اور ان کو حق یہ کہنے کا معاشرہ جس مقام پر ہوا، کہ میں سمجھتا ہوں کہ اگر اس کو ایسے کہہ دیا جائے
اس کے ترجمے کو کہ دل میں بجائے اللہ کا خوف رکھنے کی یہ کہا جائے کہ دل میں اللہ کا لحاظ رکھنے والا، دل میں اللہ کا لحاظ رکھنے والا. تو کہتے ہیں یہ کافی مفہوم جو ہے اس کی مناسب سے لگتا ہے اس لفظ سے. اب بڑی ڈیپ بات ہے یہ. تو انہوں نے اس لفظ کو اس طریقے سے دیکھا کہ بجائے خوف و ڈر کے یہ ہے کہ دل میں اللہ تعالیٰ کا لحاظ رکھنے والا، لحاظ احساس رکھنے والا. حقیقت یہ ہے کہ دونوں لفظ صحیح ہے، دونوں اپنے مقام پہ صحیح ہیں. کیسے؟ حضرت نے بھی صحیح فرمایا اور جو ترجمہ ہے وہ بھی صحیح ہے. وجہ یہ ہے کہ انسان ایمان والوں میں دو گروپ ہیں، دو گروپ ہیں. ایک ایمان لانے کے بعد وہ لوگ ہیں کہ جن کا کام اللہ کی نافرمانی کرنا ہے، اللہ کے احکامات کو چھوڑنا ہے، زندگی مستقل طور پر نافرمانی میں گزارنا ہے. نہ ان کو حرام کا پتہ، نہ حلال کا پتہ، نہ نماز کا پتہ، نہ روزے کا پتہ، نہ زکوٰۃ کا پتہ، نہ حج کا پتہ، نہ زکوٰۃ کا پتہ، کسی چیز کا پتہ. مطلب پتہ سے مراد یہ کوئی ان میں عملی دنیا میں نہیں ہے. دنیا سے متاثر ہو کر ان کے قلوب اتنے سخت ہو گئے، اتنے جل گئے، اتنے سیاہ ہو گئے کہ صرف ایک ایمان موجود ہے ان کے پاس. وہ پتہ نہیں، اللہ بہتر جانتا ہے کہ کس درجے پر ہے. لیکن عمل کے لحاظ سے جو ہے ہر وہ کام جو اسلام کے خلاف ہو، عمل کے خلاف ہو، نہ صرف کرتے ہیں بلکہ بانگ دہل کرتے ہیں. آئیں جی نماز پڑھیں، بجی یہ آپ کر لیں اٹھک بیٹھک. یہ کیا ڈرامہ کیا؟ ہم جانتے ہیں یہ کافی نماز پڑھنے والے. بڑے دیکھیں جی داڑھی رکھنے والے، اور بڑے دیکھیں جی پردے کرنے والی عورتیں کیا کرتی ہیں. چھوڑیں، یہ دنیا میں ہے جی جیسے کرنا ہے، آگے جائیں گے تو دیکھا جائے گا. لفظ سنتے ہوں گے آپ بھی، میں کیا بتاؤں. اور اس قسم کے گروپ کی ایمان والے ہیں، اس قسم کے گروپ کی جو ہے بہتات ہے، یہ بڑھتے جا رہے ہیں. یہ جو گروپ ہے یہ بڑھتا جا رہا ہے. اب یہ معاملہ ان کا اتنے سخت ہو گئے ہیں کہ ان کو کوئی سمجھانے کے لیے کوئی چارہ نظر نہیں آتا. نہ ان پہ قرآن اثر کرتا ہے، نہ ان کو باتیں اثر کرتی ہیں. مادیت میں ڈوب چکے ہیں. دنیا ان کا ٹارگٹ ہے، پیسے کمانا ٹارگٹ ہے، بےایمانی کرنا ان کا ٹارگٹ ہے. کسی فائدہ لینے کے جھوٹ بولنا ان کے لیے کوئی معمولی چیز ہے. ہر وہ چیز جس سے اللہ نے منع کیا ذرا اس سے دنیا نہ کما، وہ ان کا عام چیز ہے. بے حائی سب کھلی عام ہے، جس کو وہ دنیا کا تقاضا سمجھتے ہیں، عورتیں بھی اور مرد بھی. ہر مشروب جائز ہے ان کے لیے. فریج بڑے ہوتے ہیں ان کے. کوئی اس میں احتیاط کرنے لگے تو کچھ شرم آ جائے تھوڑی بہت ہے. تہواروں میں شامل ہو جاتے ہیں، لیکن وہ ایک رسمی طور پر اس تہواروں کو بھی جو ہے ہمارے اسلامی تہواروں کو بھی رنگ دے دیتے ہیں، وہ دوسرے دنیا کا رنگ دے دیتے ہیں. یہ بھائی ہے یا نہیں آج تک؟ یہ میں غلط کہہ رہا ہوں؟ میجارٹی بنتی جا رہی ہے اس کی. اب وہاں سمجھائے کیا بیچارے علماء بھی لگے ہیں، فقہا بھی لگے ہیں، بڑے بڑے آدمی بھی لگے ہیں، سب کچھ کر رہے ہیں. تو ان کے لیے اگر یہ لفظ استعمال کیا جائے، کوئی چیز نہیں ان کے لیے سمجھانے کے لیے. اللہ تو حکیم ہے، وہ جانتے ہیں سب کچھ. جب اس درجے پہ انسان پہنچ جائے اور ہے ایمان والے اور حبیب اس کے حبیب کی امت ہے ماشاءاللہ، تو اللہ سبحانہ تعالیٰ اس درجے کے لوگوں سے خطاب ہوگا، یا ایھا الذین آمنوا اتقوا اللہ. تو یہ ان لوگوں کے لیے خطاب ہوگا جو اس درجے پر پہنچے ہوئے، تو پھر ہوگا خوف اور ڈر کا ہوگا، کہ ان پہ اثر نہیں کر سکتی بات. ان کو جب تک قرآن نہیں جھنجھوڑے گا، بتائے گا کہ دیکھو قوم سمود کو دیکھو، قوم لوط کو دیکھو، قوم نوح کو دیکھو، ان کے گھروں کو گرتا دیکھو، ان کے زلزلوں کو دیکھو، زمین کو پھٹتا دیکھو، زلزلوں سے دنیا کو الٹتا دیکھو، پہاڑوں کو پھٹتا دیکھو، سمندروں کو اڑاتے دیکھو. یہ اب اللہ تعالیٰ مخاطب ہوتا ہے. خوف کا
خوف کے ذریعے کہ اللہ کا خوف پیدا کرو. یعنی ان کو دین پہ لانے کے جو ذریعے اللہ نے کیا بنایا ہے؟ اونچا بولو, کیا بنایا ہے؟ خوف. تقوا اللہ, اللہ کہتا ہے ڈرو, ڈرو مجھ سے, میرے عذاب سے ڈرو, میرا عذاب بہت شدید ہے. تو ان کے لیے ڈرانے کے لیے, سیدھے راستے پہ لانے کے لیے کیا ہے؟ اور کوئی چیز ان کو صحیح نہیں کر سکتی. پہلے تو قرآن سمجھاتا رہتا ہے ان کو, اور پھر ان کی گرفت ہوتی ہے, ان کی پھر گرفت دی جائے, ان پر پکڑا جائے. ہو سکتا ہے یہ سنبھل جائیں اور توبہ کی طرف آ جاتے ہیں. ایمان تو ہے نا, چلتے چلتے کاروبار رک جائیں یا کوئی ایسا حادثہ گھر میں ہو جائے جو ایسے دیکھیں آپ عام, تو پھر کہتے چلو حساب کہتے ہیں, کوئی ہے جی صاحب ان سے دعا کریں, ان کے پاس دعا کریں, تو اللہ تعالیٰ ایک سبب دے دیتا ہے انسان کو پریشانی مبتلا کر کے. اس کا جو نشہ ہے نا دنیا کا وہ غائب ہو جاتا ہے, شکر غائب ہو جاتا ہے. پھر دیکھتے پھرتے فلاں جگہ جائیں, ان کے پاس جائیں, ان سے ہدایت لیں, ان کے پاس جائیں, سکون تلاش کرتے ہیں. کیونکہ اب دنیا کا ایک وبال بن گئی جو ان کے لیے, دنیا جو ایک وبال بن گئی, دنیا جو ایک مصیبت بن گئی. اب کیا کرے, اب کدھر بھاگے, اب راستہ ان کو کوئی نظر نہیں آتا. ہے نا کہانی بالکل اس طرح. جس پہ اللہ کا فضل ہو جائے, اللہ کا کرم ہو جائے, تو پھر کیا ہوتا ہے, وہ شخص سنتا ہے. نہ صرف یہ خوف کہ اللہ تعالیٰ نے نہ صرف یہ بلکہ اپنے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم کو اوپر بلا لیا آسمانوں پر, کیسا اہتمام کیا اس امت کا. تو وہ تو ہیں ہی, آپ باتیں تو بتائیں گے قرآن میں سارا کچھ, لیکن آپ آئیں اپنی آنکھوں سے دیکھ کے ان کو دکھائیں کہ یہ میں دیکھ کر آیا ہوں, تو اس کا رنگ بھی اور عجیب ہو جائے گا. تاکہ یہ اتنی ڈفل ہو جائے گی قوم, اتنی سنگ دل ہو جائے گی کہ شاید اس سزا سے بھی ان میں دنوں پہ اثر نہ ہو. جب آپ جا کے خود حوالے دیں گے میں اپنی آنکھوں سے یہ حال دیکھ کر آیا ہوں, تو شاید ان کے دل لرزنا شروع ہو جائے. ایمان شریف تھی, کیا کیا عذاب نہیں دکھائے. اللہ کے نبی کھڑے ہیں دوزخ کے کنارے پہ, اور جبریل السلام کو ایک ایک سے تعریف کرا رہے ہیں. ایک کس کو دکھایا جا رہا ہے, سر لیے جا رہے ہیں, 2 پتھروں کے درمیان اس کا سر کو کچلا جا رہا ہے اس شخص کو. یہ کون ہے, یہ آپ کی امت کا آدمی ہے. یہ کیا کرتا تھا کہ یہ وہ لوگ ہوں گے جو دنیا کے اندر مست ہو کر اللہ کی نمازوں کو چھوڑتے تھے, جماعت کو چھوڑتے تھے, پرواہ نہیں کرتے تھے. ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں, ان سے روایت ایک حدیث ہے نماز پر, کہ روز قیامت میں جب ایسا شخص پیش ہوگا کہ جو نماز میں سستی کرتا تھا, نماز کو ٹالتا تھا, اللہ سبحانہ تعالیٰ اس وقت جلال تو ہو گئی اللہ کو, یہ حسد کی بات ہے, جلال تو ہو گئی, اس وقت جلال میں ہوگا, لیکن اس جلال کی صورت میں اللہ تعالیٰ کہتا ہے کہ سب سے زیادہ غضبناک انسان پر ہوگا جو مسجد میں آواز سنتا تھا اذان سے اور نماز پڑھنے نہیں آتا تھا. تو ہوتا کیا ہے کہ اس شخص کی جو عذاب یہ آخرت میں دیا جائے گا, اللہ تعالیٰ اس پر سخت غضبناک ہوگا. اس کی کیفیتیں جو انسان پر دنیا پہ اتر چکی ہوتی ہیں اس عذاب کی, اور بآسانی آپ دیکھ سکتے ہیں کہ وہ لوگ باہر نہ جائیں, ہم اپنے گھروں میں دیکھیں, اپنے بچوں کو دیکھیں, بیوی اپنے خاوند کو دیکھے, خاوند کہیں بیوی صحیح ہوگی تو خاوند اس کی پرواہ نہیں کرتا, کہیں بیوی صحیح ہوگی تو خاوند پرواہ نہیں کرتا. بچے دیکھو اپنے پاؤں, یعنی کتنے گھروں کے اندر اہتمام ہے نماز کا, میں آپ سے پوچھتا ہوں. باوجود اس کے کہ جس کو دنیا کی کوئی مصیبت پڑ جائے تو پھر تو بھاگتے ہیں مسجد کی طرف, بس بھاگو بھاگو بھائی, ختم کرو, یہ کرو, اس کا ختم کر لو, یہ کر لو فلاں اس وقت. لیکن حقیقی عذاب جو اللہ تعالیٰ بتاتا ہے, ایک حدیث سنائی میں نے, اس سے بڑی حدیث کیا سنائی جائے کہ اللہ تعالیٰ اس پر سب سے زیادہ غضبناک ہوگا اس شخص پر جو نمازوں کو ترک کرتا ہے. یہ شکل ہم روز دیکھتے ہیں, باہر نہیں, اپنے گھروں میں دیکھ رہے ہیں, اپنے بہن بھائیوں میں دیکھ رہے ہیں, اپنی اولادوں میں دیکھ رہے ہیں. خاوند اپنی بیوی کو دیکھتی ہے, بیوی اپنے خاوند کو دیکھتا ہے. کہیں خاوند صحیح ہو جاتا ہے بیوی رہ جاتی ہے, کہیں بیوی صحیح ہوگی تو خاوند رہ جاتا ہے, کہیں دونوں رہ جاتے ہیں, کہیں دونوں صحیح ہو تو بچے رہ جاتے ہیں. اچھی ماحول ہے, آپ دیکھیں, یہ دکھایا اللہ پاک نے. تندور ہے, جل رہا ہے, آگ کے شعلے, یہ جہنم کی آگ, اس میں سے چیخیں مارتی ہیں عورتیں, ننگی اوپر اٹھتی ہیں شعلوں کے ساتھ, اوپر تک جاتی ہیں اور چیخ رہی ہیں ننگی بالکل. اس کے بعد فوراً نیچے سانگ لہر جو آگ کی لہر ہے, پھر ان کو نیچے تندور میں لے جاتی ہے. اس میں
یہ کون ہے؟ آپ کی امت وہ عورتیں ہیں جو بے حیا تھیں، جو حیا کی کنڈیشن اور حدود اللہ پاک نے حدود دی تھی حیا کی عورت کے لیے کہ ان چیزوں کو حیا کہا جائے گا، ان کو ترک کر دیا تھا۔ کہاں لکھا ہے؟ یہ کیا ماحول ہے؟ یہ کیسے ہو سکتا ہے؟ اب اس بے حیائی کا منظر باپ بھی دیکھتا ہے اپنے بچوں میں، ماں بھی دیکھتی ہے، اور وہ گواہ ہیں اس چیز کو۔ یہ بھی یاد رکھیں، جب کوئی برائی ہو رہی ہے کسی ماں باپ کے سامنے، بچہ اولاد کر رہی ہے، ان حدود کو توڑ رہی ہے، تو روز قیامت میں وہ بچ جائیں گے، وہ تو بقول گواہ پیدا ہوں گے، اور گواہوں کا جو حشر ہوگا وہی ہوگا جو مجرم کے ساتھ کیا جا رہا ہے۔ یہ بھائی بڑا خطرناک معاملہ ہے۔ کس دنیا ہم بیٹھے ہیں، ہم نے تو بس 5 وقت نماز پڑھ بس بخشے بڑے بڑے القاب لگ جاتے ہیں، اس کے جواب کون دے گا؟ آنکھوں سے دیکھنے کے بعد، بجائے آدمی ان برائیوں کو دیکھنے کے بعد کہ میرا بچہ نماز، میری بیوی حال، میرے بچے کے حیا ہے ہی نہیں، پتہ ہی نہیں، شرم نہیں، لباس نہیں، شکل نہیں، صورت نہیں، کچھ بھی نہیں، تمز نہیں، تمیز نہیں، کوئی ادب نہیں آتا، وہ سارے جو حدود شریعت دی ہیں عورت کے لیے، بہترین اللہ نے ایک حد دی ہے، ایک وضع بتائی ہے عورت کے لیے، الحمدللہ جس طرح مرد کے لیے بتائی ہے۔ اس وضع سے جب نکل جائے گی تو بے حیا کہا جاتا ہے اس عورت کو۔ آج ان کو زیادہ اپریشیٹ کیا جاتا ہے، ان پہ کوئی حیا پکڑ لے کوئی عورت، وہ نشانہ بن جاتی ہے۔ لیکن حال کیا ہے؟ اللہ کے بھی کو دکھائے گا کہ وہ عورتیں مجھے آسمان تک ننگی جا رہی ہیں، ننگی۔ کب تک ہے جی؟ یہ کوئی 3 سال کی بات ہو جائے گی، 2 سال کی قید ہے؟ نہیں، یہ دائمی ہو رہے گا چکر، ہمیشہ ہمیشہ کا چکر یہ ان کے ساتھ ہے۔ توبہ کر لو بھائیو، توبہ کر لو۔ پیٹ پھاڑے جا رہے ہوں گے، کون یہ لوگ سود کھاتے تھے۔ ایک قوم دیکھی جائے گی اپنے ہاتھوں سے اپنے جسم کو نوچ رہی ہے، جسم دیکھے ہیں نبی پاک میں، یہ معراج شریف بتائی جا رہی ہے۔ اس معراج شریف پہ ہم حلوے پانڈے کھاتے ہیں نا بنا کے، ادھر چلے گئے کیا بنا لیا اس کو؟ ایک تفریح کا مقام بنا لیا، ادھر پیغام لے کر کیا نبی پاک آ رہے ہیں، ایک اعلیٰ درجت کی عبادت لے کر آئے جس پہ جس کا حساب ہوگا آخرت میں، یہ احکامات لے کر آ رہے ہیں، یہ ساری جو دکھائی گئی ہیں یہ احکامات ہیں نا، یہ آپ نے نہیں کرنا۔ اور ہم آج کیا کر رہے ہیں؟ پھری پٹاخے چھوڑ رہے ہیں، جو بدعتیں ایجاد کر لی ہیں، اللہ اکبر، دین کے نام پر اتنی بڑا ایونٹ ہے۔ آپ یہ دیکھیں کہ رونے کا مقام ہے اس وقت امت کا، کہ اتنا بڑی الحمدللہ ایکسپلینیشن جو اللہ کے نبی آسمان سے لے کر آئے، آنکھوں سے دیکھ کر شہادت دے رہے ہیں دنیا کو، یہ ہم نے اس کو کیا بنا لیا؟ ابھی دیکھنا تماشے شروع ہو جائیں گے، عجیب عجیب قسم کے، عجیب عجیب قسم۔ اللہ معاف فرمائے، کس طرف چلے جا رہے ہیں، کس طرف دنیا جا رہی ہے؟ آپ سوچیں، دکھایا چہرہ نوچ رہے، پیپ اور خون کا آدمی کو پلایا جا رہا ہے۔ یہ کون لوگ ہیں کہ جی غیبتیں کرتے ہیں؟ اتنی گندی ہوا نکلی، اللہ نے یہ ہے، کہتے یہ آپ کو مت کو ہے جی، عورت وہ عورت ہے جو بیٹھ کے غیبت کرتی تھی لوگوں کی، وہی لیے تھوڑی سی یہ بدو پھیل گئی پورے جہنم کے اندر۔ چغل خوری کی دکھایا، جھوٹ بولنے کا دکھایا، حرام خوری کا دکھایا، حرام کھانے کا دکھایا، سب کچھ آنکھوں سے دیکھ کے اللہ کے نبی نے آپ کو یہ چھپائے نے، آپ نے آگے سارا ہی بتایا، سارا ہی بتایا کہ یہ ہے معراج۔ وہ اس سے خوش ہو رہے، بس اللہ کے نبی کو وہاں پہنچا دیا، اللہ نے یہ دیکھ لیا۔ بھائی ان کے مقام کا تو بعد از خدا بزرگ تو ہی قصہ مختصر، ہم تک تو یہی پہنچا ہے کہ آپ کے ایک دفعہ معراج ہوئی ہے، میں تو کہتا ہوں ہر روز ہی معراج تھی ان کی۔ وہ تو ایسی شخصیت تھی، ایسی شخصیت تھی کہ اس سے تو اللہ اجر ہونا ہی عجیب بات تھی۔ وہ تو دنیا کے عجیب شخصیت اللہ نے پیدا فرمائی، اس کا تو کوئی سوچ بھی نہیں سکتا کہ کیا مقام ہے، کہاں تک ہے۔ وَرَفَعْنَا اللہ کا ذکر، کوئی لمحہ ایسا نہیں، کوئی لمحہ ایسا نہیں جس میں نبی پاک میں عروج نہ ملتا، ترقی نہ ملتی، بلکہ جیسے میں پہلے بتایا روز قیامت تک ترقی ہے، سرکار اس وقت بھی ترقی ہوگی۔ اللہ تعالیٰ نے آپ کی زندگی مبارک میں کوئی لمحہ ایسا نہیں ہے اب تک، قیامت تک، حشر تک، بلکہ جنت تک بھی، کہ ہر وقت آپ کا درجہ ہے وہ بڑھتے رہتے ہیں، بڑھتے رہتے ہیں، بڑھتے رہتے ہیں۔
تو ان کے لیے ہم یہ سمجھ کے بس یہی تعریف کر لیں تو بہت بڑی ہم نے بہادری کر لی جی، ہم تو بس پکے عاشق رسول ہو گئے، ہم نے بس کیا جو دیا ان کو جی، بس زیارت ہو گئی ہے ان کا، نبی اللہ تعالیٰ کو دیکھا ہے. یہ تو ایک تھوڑا سا جھلک دکھائی ہے جو ہم تک پہنچ گئی ہے. آج اس تو یہ کہتا ہے کہ پتہ نہیں اس سے بھی بڑے بڑے کیا مقام ہوں گے اللہ کے نبی کے. میرا تو یہ عقیدہ ہے نا، محدود مقامات ہیں. اللہ بے مثل ہے کائنات میں اللہ، اور مخلوق میں بے مثل کون ہے؟ اللہ کے نبی. ہم نہیں سمجھ سکتے دونوں ہستیوں کو کیا مقام تھے. ہاں جو ہم تک پہنچ گئے الحمدللہ، وہ بھی پیچھے لاجک اس کا یہ ہے کہ اس میں یہ نہیں ہے کہ نبی پاک میں شان دکھائی جا رہی ہے، ہم کچھ وہی کیا شان ہو گئی، یہ مطلب نہیں ہے. اللہ تعالیٰ کہتا ہے شان میں کیا دکھاؤں گا تم اس کی شان، ہے نا. بشر تو کہتا ہے میں تو بشر بن کے آ گیا. لیکن یہ بھی نہ سمجھیں گے مجھے بشر سمجھنے شروع کر دو. احیا تمہارے میں نے بشر میں فرق کیا ہے کہ مجھ پہ وہی آتی ہے، تم پہ وہی نہیں آ سکتی. فرق بھی ظاہر کر دیا کہ ہوں تو بالکل بشر، لیکن یہ نہیں جب پھر ڈالنا شروع کر دو، ہاتھ مارنا شروع کر دو، اونچا بولنے لگو بس جی بشر ہے، ہم بھی بشر ہیں، چائے ماما کے پتر ہیں ہمارے. وہیں فرق دے دیا کہ فرق صرف اتنا ہے، ہوں میں ہی بشر، لیکن میرا تعلق، میرا سینہ جو ہے، میرا دل جو ہے ہر وقت اللہ کے حضور میں جلوے نظر آتے رہتے ہیں. یہ ہے فرق ہے میرے تمہارے میں، ہوں بشر. تو بھائی ایک ڈیفینیشن ہے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں، کیا کوئی بتا سکتا ہے. تو آپ کا تو جو وہاں کا سفر تھا وہ تو بالکل امت کے لیے تھا، سارا سب بتانا تھا. دیکھو یہ تم یہ کام مت کرنا، یہ میں دیکھ کر رہے ہیں اسی چیز سے. تو جب ایسی انسانوں کو، ایسے لوگوں کو سمجھانے کے لیے کیا اللہ تعالیٰ استعمال کرتے ہیں؟ لفظ خوف اٹھا. تو یہاں لفظ صحیح آتا ہے، ترجمہ جو کیا گیا ہے نا، اور حقیقت میں آج کے دور میں تو یہی ترجمہ ٹھیک ہے، اسی کو رکھا جائے. مفتی صاحب سے التجا کروں گا، مفتی صاحب ترجمہ یہی چلنے دیں، آپ دوسرا ترجمہ نہ لیں لحاظ والا. لیکن دنیا جو اچھے لوگوں سے بھری ہے، پھر میں کوئی ایسے لوگ ہوتے ہیں ماشاءاللہ، ڈنڈے سے، کسی حادثات سے، کسی چیز سے بھی، پھر وہ کیا ہے اس دنیا سے نکلنا چاہتے ہیں، اس دنیا سے نکلنا چاہتے ہیں، اور پھر اس ہتھیار کو پکڑ لیتے ہیں، اس رستے کو پکڑ لیتے ہیں جس سے یہ دل جو ہے، جس سے سختی سے ڈرایا جائے، وہ دل بدلنا شروع ہوتا ہے، اور پھر وہ کیا ہے مختلف دل بننا شروع ہو جاتا ہے. الحمدللہ ذکر اذکار کرتے ہیں، کسی اللہ والے کی مجلس میں جاتے ہیں، تو ان کا قلوب جو اس حال میں تھا، جو سیاہ ستر تھا، جس کے اندر کوئی عقل نہیں آتی تھی کسی چیز کی بھی، اب پھر کیا اس میں بتدریج بھرنا شروع ہوتا ہے، اور اس میں نور آنا شروع ہو جاتا ہے. اب اس کے اندر چھائیں شروع ہو جاتی ہے، اور بہترین انسان بننا شروع ہوتا ہے، وہ تو طائب ہو جاتا ہے، اس کی نمازیں اچھی ہو جاتی ہیں، پانچ جماعت نماز پڑھنے والا ہوتا ہے، شکلیں تبدیل ہو جاتی ہیں، نبی سنت سے محبت شروع ہو جاتی ہے، حرام حلال کی تمیز شروع ہو جاتی ہے، ہر بری چیز سے بھاگنے لگتا ہے، اور بھاگنے لگتی ہے. دونوں کے لیے کہہ رہا ہوں، دونوں مخلوق ایسا ہو جاتی ہیں کہ جب مڑ کے دیکھتے ہیں میں کیا تھا، یہ کیا تھی، اور میں کیا ہو گیا، کیونکہ اس نے ایک راستہ کیا اختیار کیا، اللہ کا ذکر کا، جو بتدریج اس کو اللہ کے قریب کرتا چلا جاتا ہے. اب تہجد بھی پڑھتا ہے، اشراق بھی پڑھتا ہے، ذکر بھی کرتا ہے، حرام سے بھی بچتا ہے، سنت پہ عمل کرتا ہے، دنیا کی اخلاق بھی بلند کرتا ہے، لوگوں کو بتاتا ہے، اور ہر وقت محنت میں لگا رہتا ہے، خوف پتہ ہوتا ہے اس میں. اب کیا ہے یہ؟ اب دوسرا ترجمہ دیکھیے، ہے تو کیا وہ پھر بھی انسان ہے نا، پھر بھی گناہ ہو ہی جاتے ہیں اس سے، یہ نہیں ہوتے، فرشتہ تو نہیں نہ بنی ہے، سب کچھ کرتا ہے، سنت پہ عمل کرتا ہے، نیک آدمی سب کچھ ہے، لیکن گناہ تو پھر بھی ہو سکتے ہیں اس سے، ہوتے ہوں گے، سوائے انبیاء السلام کی ذات کے کوئی ایسا شخص جس سے گناہ نہ ہوتا، گناہ سے بھی ہو جاتے ہیں، کوئی گناہ ہو جاتے ہیں. تو اب ترجمہ کیا ہوتا ہے؟ یا ایھا الذین آمنوا اتقوا اللہ. اب یہ ان سے خطاب کس طرح کیا جا رہا ہے؟ یہ دوسرا طبقہ ہے، جو خوف کی دنیا سے نکالا ہے وہ. اب یہاں کیا ہے؟ سبحان اللہ. یہاں دوسرا ترجمہ آتا ہے کیا؟ اللہ کا لحاظ دل میں آ جائے انسان. اللہ کہہ رہا ہے کہ میرا لحاظ کرو. یہ اس طبقے سے مخاطب اللہ تعالیٰ دوسرے ترجمے سے کیا کرو؟ یہاں ڈرا نہیں رہا ان کو. کیوں ڈرا؟ اب کیا چیز سے ڈرا ان کو؟ وہ تو ڈر چکے ہوئے بیچارے، تو ہر وقت ڈرتے رہتے ہیں، لیکن گناہ ان سے کرا دیتا ہے نفس. کبھی جھلتی جھوٹ بلا دیتا ہے، یا کبھی آنکھ سے گناہ ہو جاتا ہے. انسان تو ہے نا، تو اللہ بار ان سے کیا مخاطب ہے؟ یا ایھا الذین اتقوا اللہ، کہ اے ایمان والو اپنے رب کا لحاظ کرو. لحاظ سمجھتے ہیں لفظ کیا ہے؟ منہ لحاظ نہیں کہتے ہم. مثال کے طور پر آپ کیوں اللہ تعالیٰ اب کیسے مخاطب اس قوم سے؟ دونوں ترجمے ہے نا صحیح.
آج صحیح عرض کر رہا ہے نہیں کر رہا؟ سبحان اللہ، بولے سبحان اللہ. یہ آپ کے لیے ماشاء اللہ. بولے سبحان اللہ. نکل آئے نا خط سے. الحمدللہ، اللہ کا بہت فضل ہے. کتنا فضل، کتنا بڑا فضل ہے. تو اب کیا ہے، اللہ تعالیٰ ان کو سمجھا رہا ہے. کیسے؟ ایک آدمی ہے، کسی آدمی کو بہت خیال رکھتا ہے، حاجتیں پوری کرتا ہے، کھانا دیتا ہے، کپڑا دیتا ہے، اس کے بچوں کو دیکھتا ہے، بیویوں کو دیکھتا ہے، ہر وقت اس کے کوئی ضرورت اس کی پوری کرتا ہے، پیسے دیتا ہے. دنیا ہوتے ہیں نا دوست، نبھاتا ہے ان کے ساتھ، مہربانی کرتا ہے ان کے ساتھ، رحم کرتا ہے ان کے ساتھ، سب کچھ کرتا ہے. تو جب وہ جس انسان کے ساتھ یہ کام کرے گا تو اس دوسرے انسان میں کیا چیز پیدا ہوگی؟ اس شخص کے لیے مجھے بولیں کیا ہو جائے گی؟ محبت ہو جائے گی نا. یار دیکھو بے لوس میری خدمت کر رہا ہے، میری حاجتیں پورا کر رہا ہے، میں رات کو بلاتا ہوں رات کو چلا جاتا ہے، میں تو اسے کچھ بھی نہیں دے رہا، میری بیوی بچوں کا خیال کرتا ہے، میں تو بھوکا ہوتا تو مجھے کھانا لا کر دے دیتا ہے. تو اس میں کیا ہو جائے گی؟ اس آدمی کی عظمت بھی پیدا ہوگی اور محبت بھی پیدا ہوگی. یہ دو چیزیں پیدا ہو جائیں گی. سمجھ آئے؟ دو چیزیں پیدا ہو جائیں گی. تو جس دل میں عظمت اور محبت اس شخص کی پیدا ہو جائے گی، کبھی غلطی ہوگی اس سے تو مجھے بتائیں اس آدمی کا کیا حال ہوگا، کتنا شرمشار ہوگا، کتنا منہ لحاظ ہوگا. یار میں کس منہ سے اس کے پاس جاؤں، میں اتنا بڑا محسن میرا اور مجھ سے یہ کام ہو گیا، یار میں نے کیسے یہ کر لیا. اب آئیں اس آیت کی طرف. یا ایھا الذین آمنوا اتقوا اللہ. اللہ تعالیٰ کہتا ہے اے میرے بندو. اب بندہ ہے کون؟ جو اللہ کی عظمت اور محبت کو سینے میں اتار چکا ہے، اس کو احساس ہو گیا کہ میرا مالک یہ ہے، قادر یہ ہے، دینے والا یہ ہے، اس کی ساری نعمتیں جو ہیں وہ سوچ چکا ہے کہ میرے رب کی نعمتیں ہیں. تو اگر غلطی سے کبھی اس سے اللہ کی نافرمانی ہو جاتی ہے تو اب اللہ اس کو احساس دلا رہا ہے کہ شرم نہیں آتی تو جیسے کام میرے لیے تو نہیں کیا ہے. سبحان اللہ. کس تفتوا کی طرف اللہ پاک اس کو لے کے آتا ہے. یہ ان کے لیے آتا ہے کیسے بھائی کہ جیب دیتا ہے تمہیں ایسی بات، جب تم سے گناہ ہوتا ہے، جب وہ نافرمانی کرتے ہیں تو اتنے شرمسار ہوتے ہیں، اتنے بیچارے شرمندہ ہوتے ہیں، اتنا احساس ہوتا ہے کہ یار ہم اللہ کو منہ کیا دکھائیں گے. پھر اس کے لیے گڑگاتے ہیں اور ساری رات توبہ کرتے ہیں اللہ تعالیٰ سے. فرق آ گیا ان دونوں میں، ہے تقوا اللہ دونوں، لیکن ایک ان کے لیے ہے اور ایک ان لوگوں کے لیے جو اللہ کو پا جاتے ہیں، اللہ سے محبت شروع کر دیتے ہیں، اللہ کی عظمت کو دل میں آ جاتے ہیں. تو میرے بھائیو، اللہ تعالیٰ نے بڑا انتظام کیا انسان کے لیے. اس وقت کو استعمال کریں. اللہ تعالیٰ کی رحمتوں کا، فضل کا جو ہم پر ہر وقت نازل ہوتی ہیں، ہر وقت برس رہی ہیں، شکر میں رہے انسان بندہ، اس کی نعمتوں کی قدر کرے اور احساس یہ پیدا کرتے ہوئے کہ دینے والی اس کی ذات ہے، میں تو کچھ بھی نہیں ہوں، سب نعمتیں ہیں اور میں اس کی نافرمانی کروں. جب بھی روکنا ہو کسی نافرمانی سے تو اللہ کی نعمتوں کو ظاہر کر لیں، اس کی عظمت کو دیکھ لیں. کس طرح اللہ تعالیٰ ہم پر فضل فرما رہے ہیں، کتنا کرم فرما رہے ہیں. اپنی زندگی میں ہم مشاہدہ کر لیں کہ یار میں کیا تھا، کتنا گناہ گار انسان تھا، دوزخ کی آگ میں ڈوبا تھا. میں تو وہی شخص تھا جس پر جہنم میں پتھر دیکھ کے میرا آقا. میں تو وہی شخص تھا جو خون کے دریا کے اندر نہا رہا تھا، حرام کھاتا تھا. میں تو وہی عورت تھی جو بے حیائی پھرتی تھی، اس تندور میں ہی تھی جو اوپر اچھل رہی تھی. اللہ نے مجھے زندگی میں کیسے بچا لیا. ان تمام خیالات کو انسان سوچے. مجھے تو پتا بھی نہیں تھا سنت کیا ہے. سرکار ہم تو ایک عارضی محبت سمجھتے تھے، بس جلد سے جلوس ہو گئے، بڑی عاشق ہو گئے. ایک مہینے کے بس 3 10 12 دن میں بیٹھ کے ہم نے سارا عشق لے لیا، اب وہ بھی سارا غیر شرعی طور پر. ہم کیا کس طرف عشق میں ڈوبے ہوئے تھے. سبحان اللہ. اللہ کتنا بڑا احسان ہے کہ تم نے ہمیں بچا لیا. دیکھ سال یہ اتنی بات ہے. تو پھر اس وقت سوچے کہ میں نے یہ کس طرح گناہ کر لیا اللہ تعالیٰ نے. نافرمانی میں غصے ہو کہ میں نے کیسی نماز چھوڑ دی. یار میں جماعت پہ کیوں نہیں گیا؟ کیا وجہ کی مجھ سے اتنا بڑا گناہ ہوا ہے؟ آپ دیکھیں جب انسان، ابھی تو الحمدللہ بتدریج ہمارا سفر جاری ہے، جیسے جیسے دل ہمارا بنتا چلا جائے گا اسی طرح احساس اور لحاظ پتہ شروع ہو جائے گا اللہ تعالیٰ سے. اتنی شرم اور حیا پیدا ہو جائے گی، موڈسٹی، اتنا شرمانا آ جائے گا ہمیں اللہ تعالیٰ سے، اتنا شرمانا آ جائے گا سبحان اللہ کہ کوئی چیز بھی ایسی کہ اللہ تعالیٰ. اور ایک اور چیز دیکھیں، جہاں محبت اور پہلے کا خوف تھا،
اس وقت جب آپ صحیح ہو رہے تھے تو ان چیزوں کو دیکھ کے ہم تبدیل ہو رہے تھے. کس چیزوں کو دیکھ کر؟ دوزخ کو دیکھ کر, سزاؤں کو دیکھ کر, ٹھیک ہے نا, اس خوف سے کہ یار یہ سزا ملے گی, یہ سزا ملے گی, یہ سزا ملے گی, وہ کام تھا. خوف بدل رہا تھا, میں یہ اس سے ڈرایا یہ کرو. کسی کے دل میں بیٹھ گیا خوف تو اس نے نماز پڑھنا شروع کر دیا, یہ سزا ہے. آپ دیکھ رہے ہیں جب بھی تبلیغ جماعت آتی ہے بتاتے ہیں نا, دیکھو بھائی یہ ہوگا, یہ حال ہوتا ہے, نماز نہیں پڑھتا, یہ ہوتا ہے. کیوں کہ چینج ہو جائیں یہ خوف سے. تو خوف سے کیا کرتے ہیں؟ چینج ہو گیا, خوف سے چینج ہو گیا. لیکن جب دوسری بات ہے جہاں منہ لحاظ شرم کی بات ہے, وہاں تقویٰ آ رہا ہے, وہ کون سا انسان ہے؟ اللہ کو خوف سے نہیں ہوں گے, بلکہ کیا ہے, وہ گناہوں کو شرم سے چھوڑیں گے, کیونکہ اللہ کی محبت پیدا کی, عظمت پیدا ہو چکی ان کے دل کے اندر. اس کی شان آ گئی کہ یہ تو رب ہمارا دینے والا ہے, میں مجھے صبح سے شام تک میں اس کے آگے مانگتا ہوں. تو اس میں کیا پیدا ہو جائے گی؟ محبت, عظمت پیدا ہو جائے گی اپنی. تو یہ کس چیز تبدیل کرے گی انسان کو؟ محبت. محبت میں کیا چیز ہوتی ہے؟ وہاں خوف تبدیل کر رہا تھا, اب یہاں تو محبت آ گئی ہے. تو محبت میں کیا چیز ہوتی ہے؟ کبھی کیا آپ نے کسی سے محبت جوانی میں یا بڑھاپے میں؟ تو خوف ایک ہی خطرہ رہتا ہے اپنے محبوب سے, کہ دن ناراض نہ ہو جائے, بس یہ ناراض نہ ہو جائے. اس ناراضی سے بچنے کے لیے آدمی اپنے محبوب کے لیے سب کچھ کر دیتا ہے. اس کو ایک کہتا ہے ناراض تو نہیں ہو گیا, مائنڈ تو نہیں کر لیا, بس یہ پھر کنڈیشن اس بندے کی ہو جاتی ہے پھر رب کے ساتھ کہ یار اگر میں نماز چھوڑ دوں گا ناراض تو نہیں ہو جائے گا. سبحان, پھر بولنا سبحان. اب آپ بتائیں یہ کیفیت ہے یا ابھی بھی خوف ہے؟ اب تو یہ ہوگا یار اللہ ناراض تو نہیں ہوا اس بات سے, یار میں نے جھوٹ بول دیا, یار اللہ ناراض تو نہیں ہو جائے گا. جب اس وجہ سے انسان گناہ چھوڑنے لگے گا تو اللہ پھر اعلان کرتا ہے آسمانوں میں, یہ بندہ تو میرا ہو گیا, اتنا خوف, اتنا محبت کرنے لگا مجھ سے, ایک ایک لمحے میری ناراضگی پہ گناہوں کو ترک کر رہا ہے. سبحان اللہ, کیا پیاری پوزیشن ہوتی ہے انسان کے ساتھ. خوف شوق تو باغ کس کی باغ خوف نہیں ہوتا, اس کو بس ایک چیز ہوتی ہے کہ میرا محبوب مجھ سے ناراض تو نہیں ہو گیا, کہیں اللہ پاک مجھ سے ناراض تو نہیں ہو جائیں گے, یار میں نے یہ کام کر لیا. اب اس کو خطرہ ہو گیا کہ یار میں نے اس آدمی برا کہا تھا, میرا ناراض ہو جائے گا. خدا کی قسم لوگوں ہم نے دیکھا ہے, سفر کرتے ہیں جا کے دور تک جانا پڑے, جاتے ہیں کنڈی کھڑکاتے ہیں, کیا ہوتا ہے کہ کیسے آئے, یار میں آپ سے معافی مانگنے آیا ہوں. کس وجہ سے؟ اب اس کے دل میں کیا ہے کہ مجھے شک لگتا ہے کہ اس آدمی کو میں نے کچھ کہا ہے, تو ایسا نہ ہو کہ اللہ تعالیٰ اس بات سے ناراض نہ ہو جائے. تو اس کے دروازے پہ کھڑا ہے وہ آدمی, رو رہا ہے, کس کے لیے؟ اپنے محبوب کے لیے رو رہا ہے. اتنا نرم دل ہو, بدل جاتا ہے انسان. بدلی دل کی دنیا نہیں ہے ابھی انسان اللہ کے ذکر سے. اگر یہ ہو گیا الحمدللہ اور ہو رہا ہے تو سمجھو ذکر مقبول ہو رہا ہے. بہت بڑا انعام اللہ پاک عطا فرما رہے ہیں ذکر. تو آدمی حیران کہ یار جانتے تو ہم بھی اس کی سزا یہ ہے, ہم بھی جانتے ہیں معراج میں کیا دکھایا, یہ دکھایا, ہم نے تو کبھی اس کو کیا ہو گیا. اچھا خوف سے آئے, خوف کس کا خوف؟ میں تو ڈر یہ ہے کہ وہ ناراض نہ ہو جائے مجھ سے. وہ تو ویسی ہستی ہے, ناراض ہوگا تو میں مناؤں گا کس طرح اس کو. یہاں بھی ناراض ہوئے تو منانا بہت آسان ہے, لیکن وہ اگر ناراض ہو گیا تو اس کو کیسے مناؤں گا؟ وہ نہ روٹ جائے مجھ سے. تو اس کو منانے کے لیے میں تیرے دربار پہ آیا ہوں, تو مجھے معاف کر, مجھ پہ جرمانہ مار جو کر سکتا ہے. تو میں مجھ سے غلطی تو نہیں ہوگی, میں تجھے یہ کر دیا. موت کہتا ہے یار میں نے تجھے معاف کیا. اتنا ٹھنڈا ہو جاتا ہے, جا کے پھر صدقے دیتا ہے, الحمدللہ خیرات کرتا ہے. کیوں؟ اس آدمی کے لیے نہیں, کیوں کہتا ہے بڑی بڑی خیراتیں نکلتی ہیں, لنگر چڑھتے ہیں. یہ اللہ والوں کی بات کر رہا ہوں. وہ پوچھا حضرت یہ کیا ہوا؟ آج میرا رب مجھ سے راضی ہو گیا, اس آدمی بندے سے معافی مانگ گیا. یہ بھی ہے زندگی نہیں ہے دوست. کیا پیاری زندگی انسان کی, ہر وقت خیال ہو اس کی ناراضگی کا, دوستی کا. یہ تو دوستی ہے. دوستی میں سب سے بڑا فکر یہ ہوتا ہے کہ یار میرا دوست ناراض تو نہیں ہو رہا کسی بات سے. سب کچھ کرنے کے لیے تیار ہو جاتا ہے. وہ کہتا ہے آج میں 3 بجے آ رہا ہوں, ایئرپورٹ پہ تم نے آنا ہے, اور بیچارہ سویا 1 بجے ہے. وہ ہے اس کا دوست. اب کروٹیں بدل رہا ہے. کیوں؟ کہ اگر یار لینے نہیں گیا, بیوی سو جاؤ جی, کی فرق پڑتا ہے, انہوں کا ٹیکسی تے آ جائے گا جی, کیا ہوتا ہے نا, کبھی زندگی میں سے بات ہو ٹیکسی میں آ جائے گا. لیکن کیا ہے, نہیں تجھے نہیں پتا یار, دوست ناراض نہ ہو جائے گا. ایک ہی بات کہے گا. بیوی کہہ رہا ہے نہیں ناراض ہو گیا تو بڑا مشکل ہو جائے گا. اس نے ناراض ہو جانا کہ تو آئے کیوں نہیں, ہوتا ہی نہیں ہوتا. دوستی میں ہمیشہ یہ کہتے ہیں ہم, کبھی نہیں کہیں یار نہیں ڈر لگ رہا ہے یار, اگر میں نے نہیں ڈر لگے گا. کبھی کہا آپ نے؟ نہیں. دوست کے لیے کیا کہیں گے آپ؟
نہیں یار نہیں کیا نا اس نے ناراض ہونا، میں پتہ ہے اس کا بڑا غصے والا آدمی ناراض ہو جائے گا. پھر وہ اللہ کی جو محبت کرتا ہے کہتا ہے نا 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 میرا مالک تو بہت بڑا ہے یار، مجھ سے ناراض نہ ہو جائے کہ میں نماز پڑھی ہوں یار، جماعتی پڑھا. شیطان نے کہا نہ جا یا نہ جا، کیا کرنا؟ کہتا نہیں جا. اب یہاں اس کو اٹھنے کا انداز ڈفرنٹ ہو گیا، عذاب نہیں آ رہے سامنے، اب کیا سامنے آ رہا ہے؟ ناراضگی سامنے آ رہی ہے. کبھی ہوتا ہے تہجد میں دل نفس مارتا ہے نا، کوئی انسان بیٹھ جا تو اس وقت کیا خیال آتا ہے؟ انعام نہ خوف، بلکہ کیا آتا ہے یا اللہ ناراض ہو جائے گا کہ اٹھا کیوں نہیں آئی تہجد میں. یہ کیفیتیں آئی ہیں بھائیو، آئی ہیں ہمیں نہیں ہیں؟ اگر آئی سبحان اللہ بولو زور سے، آئی ہیں ماشاء. یہی تہجد، اس لیے تو ہم یہ کوشش کر رہے ہیں سارے کہ اب تہجد میں اٹھنا ہے تو اس کو راضی کرنے کے لیے، ذکر بھی کرنا ہے تو اس کو، نماز میں آنا ہے تو اس کو، اور کوئی مقصد نہیں ہے، مقصد نہیں ہے. خوف شوق تو گیا، وہ تو غائب، کب کا غائب ہو گیا الحمدللہ. دوستی جو ہو گیا، دوستی میں راستہ ہی بدل گیا. اللہ جب یہاں دوستی کا یہ حال ہے، ناراض نہ ہو گیا تو پھر اللہ تعالیٰ کیا کرتا ہے؟ یحبہم یحبہ، وہ مجھ سے محبت کرتا ہے، میں اس سے محبت کرتا ہوں. پھر اللہ بھی اس کی ایسی ناز برداشت کرتا ہے کہ میرا بندہ مجھ سے مانگ رہا ہے، اگر میں نے نہیں دیا کہ ناراض نہ ہو جائے، جاؤ فرشتوں عطا کر دو اس کو. شان ربوبیت وہ کہتا ہے، سبحان کتنے ناز برداشت کرتا ہے. اسی پر کہا جاتا ہے کہ جب کوئی اللہ کا بندہ ہاتھ اٹھا دے، اللہ تعالیٰ اس کے ہاتھ میں خالی نہیں بھیجتا. گٹاؤں کو مانگتا تو گٹائیں دیتا ہوں، بارش مانگتا تو بارش دیتا ہوں، جو چاہے مخلوق کے لیے مانگتا تو میں وہی چیز بھر دیتا ہوں. یعنی ایسے کہ اس نظام کو بدل دیتا ہوں، نظاموں کو بدل دیتا ہوں. کوئی بھی موسم ہو، بے موسمی پھل مانگ لیتے ہیں وہ بھی عطا کر دیتا ہوں. کیوں؟ کہتے جب وہ میرے سے ناراضی کا احساس رکھتا ہے تو وہ بھی تو میرا محبوب ہے، کہ مجھ سے وہ نہ ناراض ہوتا ہے. کیا پیارا رشتہ ہے. اس کو کہتے ہیں کہ میں اس سے محبت کرتا ہوں، یحبہم یحبونہ، اب مجھ سے محبت کرتا ہوں. لگے رہے دوستو، یہ روز میں تقویت دیتا ہوں اپنے آپ کو اور آپ کو، یہ راستہ پکا ہے، دل کی لائن نہ چھوڑنا. ایسے ہی ہے نا؟ بدل گئے تو بہت کچھ برباد ہو جائے گا ہمارا. اللہ نے بہت اونچی راستے پہ دے دیا ہے، آزمائشوں کے بعد جیسے تیسے کر کے اڈے پہ پہنچا ہی دیا. اڈے پہ پہنچ ہی گئے، اب اس راستے کو جس نے ترقی کیا وہ مار کھا جائے گا. میں ہمیشہ آپ کو نئی سی نئی چیز طریقے سے الحمدللہ ایک خوبصورت راستہ دکھاتا ہوں، پیش کرتا ہوں اللہ کی فضل کرم سے. تو کتنی خوبصورت بات ہے اللہ کی دوستی کی. انسان کی راہیں بدل جاتی ہیں، سوچ بدل جاتی ہے. آج سے پہلے دیکھیں نے اپنے آپ 5 سال پہلے یہ سوچ تھی، یہ تھنکنگ تھی، یہ جذبہ تھا، عبادت کا یہ جذبہ تھا. آپ دیکھیں کیا جذبے پیدا ہوگی. کیوں؟ سبحان اللہ. آپ نے ہمت کی، اللہ کے تسبیح کو پکڑا، اللہ کے نام کو سینے میں اتارا، کسی درویش کے ساتھ دوستی کی، نقش بندی بنے، اللہ نے اپنا نام نقش کر دیا، نقش کر دیا. سبحان. اور کس میں اٹھائیں گے؟ بلند درجے میں. کون؟ بعد الانبیاء سب سے بڑا بشر ہے. کون ہے وہ؟ ابو بکر صدیق کے جھنڈے کے نیچے کھڑے ہوں گے آپ. نقش بندی بنے، جو نہیں بنے بن جاؤ. دوستو یہ بہت ذریعہ ہے. ایک شخص مجھ سے مسئلہ پوچھی، کہتا ہے میں اس کو قرآن بھی پڑھتا ہوں جو آپ کا ذکر ہوتا ہے، میں قرآن پڑھوں یا ذکر پڑھوں؟ سوال بھی عجیب ہے. دیکھیں میں تیرے ذہن میں سوال آ کیوں رہا ہے؟ یہ کیوں نہیں سوچتا کہ تو قرآن بھی پڑھ ذکر بھی کر؟ دونوں کا مشکل ہے کیا؟ کیوں اپنے آپ کو امتحان میں ڈال رہا ہے؟ اور سب سے بہترین چیز تو ہے دل کیا کر رہا ہے. دل گوشت کھانے کو کرتا ہے تو گوشت بنا لیتا ہے، دال کھانے کو کرتا ہے دال بنا لیتا ہے، بریانی کھانے کو بنتا ہے تو بریانی بنا لیتا ہے، شامی کباب کو دل کرتا ہے شامی کباب بنا لیتا ہے، روسٹ کا دل کرتا ہے روسٹ بنا لیتا ہے. تو تیرا دل ذکر کا کرتا ہے تو ذکر کر لیں. ادھر ذکر کے ساتھ کیوں، دل کے ساتھ کیوں نہیں چلتا ہے؟ یہ مسئلہ کون سا پیدا ہو گیا؟ اپنے دل سے پوچھ کے تو چاہتا ہے کیا ہے؟ قرآن پڑھنا چاہتا ہے یا ذکر کرنا چاہتا ہے؟ دل تو ذکر کرتا ہے، چھوڑ کے دل کی طرف چلا. اللہ تعالیٰ قرآن کا بھی ثواب اس میں پیدا کر دے گا. اپنے آپ کو کیوں امتحان میں ڈالنا چاہتا ہے؟ مسئلہ حل ہو گیا دوستوں. نہیں، جب کسی عبادت کو آپ اس طرح کنفلکٹ ہو جائے نا، یہ کروں یا وہ کروں، شیطان ہے بڑی چیزیں پیدا کرتا ہے نا. سیدھا آئیں گے جہاں قرآن پڑھیں یہ کریں، ایک امتحان میں ڈالنے کے لیے اپنے شیخ کو بھی. تو اس کا جواب یہی جو دل کرتا ہے وہ کر لو. اس میں کیا پوچھنا؟ جو دل بنا دیا اللہ پاک نے، اگر ذکر کے لیے تمہارا دل بنا دیا تو ذکر کی طرف ہی بھاگو گے. کہاں رکتا ہے پھر؟ اس میں کوئی مسئلہ پوچھنے کا ہے ہی نہیں. اپنی خواہش سے ہی کرتے ہیں نا، اپنی دنیا میں نہیں کرتے. جیسے میں اتنی ساری مثال دے دی کھانے کی آپ. تو میرے بھائی سب یہ ٹک ہیں، یہ چکر ہیں شیطان کے اور کچھ نہیں ہے. پکڑ لو راستہ ایک
اور ناک کی سیٹ پہ چلتے چلے جاؤ. روز ترقی ہونی چاہیے اس راستے میں, پیچھے نہیں ہونا چاہیے. یہ یاد تب کام بنتا ہے انسان. ایک معمول بنا لیں اپنی زندگی کہ بھئی میں نے اتنے دن ذکر میں بیٹھا ہے, اتنی اپنے شیخ کی صحبت لینی ہے, اتنا میں نے جا کے ملاقات کرنی ہے, اتنا میں نے یہ کرنا ہے. ایک انچ سے پیچھے نہ آئے. اس پہ جو سیکریفائسز دینے پڑے وہ سیکریفائسز آپ کی عبادت بنے گی. معمولات کم نہ ہوں, زندگی کی چیزیں کم ہو جائیں, پرواہ نہیں. یہ اللہ کے لیے ہے اور دین کے دنیا کے لیے ہے. ایک سکیچ ہونا چاہیے آدمی کے پاس. اتنا قرآن پڑھوں گا بھائی, اتنا میں عبادت کروں گا, اتنی میں نماز پڑھوں گا, تو یہ کروں گا, اور یہ وقت میں سارا ذکر میں لگاؤں گا. سب ہو جاتا ہے اس میں. 24 گھنٹے ہیں اللہ کے فضل سے. اتنی کیا بات ہے, آپ کیا نہیں کچھ کر سکتے. اور باقی پھر آپ کا اپنا ذوق ہے, جو اللہ ذوق دے دے آپ کو, اس کا فرق ہے. اب بھی آپ کو اجازت جانا چاہیں تو جا سکتے ہیں, نہ ذکر کریں, مجھے تو فرق نہیں پڑتا. اپنے لیے بیٹھے ہیں نا آپ, یا نہیں؟ جو اپنے لیے بیٹھا ہے سبحان اللہ کہہ ذرا. آپ خود ہیں, میں تو آپ کو نہیں, آپ جانا چاہتے کچھ جاتا ہے, میں تو کبھی نہیں روکتا کسی, اس کا ذوق نہیں, چلا جائے بس. یہ اللہ سے یہی دعا مانگتے اللہ تعالیٰ اہدنا الصراط المستقیم. آج کے دور میں ہمیں وہ راستہ دکھا تو سیدھا آسانی کے ساتھ تجھ تک پہنچا دے. بس کے ساتھ اگر یہ راستہ آسان نظر آتا ہے, آپ کو محبت والا نظر آتا ہے, اس راستے کو مت چھوڑے, لگے رہے.